بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم تكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، ماں و بہنوں، قرآن کریم کی جن آیات کو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ آیات کریمہ سورہ نمل سے تعلق رکھتی ہیں اور سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. یہ بات اس سے پہلے آئی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی ملکہ بلقیس ان کو خط لکھا تھا کہ آپ لوگ اللہ کے سوا سورج کو اپنا معبود مانتی ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ تم سب لوگ. تو یہ خط جانے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں. تو وزیروں نے یہی کہا تھا کہ ہم قوت والے ہیں، نحن اولو قوت و اولو بأس، ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، باقی آپ کی مرضی جو آپ حکم کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ملکہ بلقیس نے بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی اس معاملے میں، سمجھداری میں. تو اس نے یہی خیر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے جنگ کریں سلیمان علیہ السلام سے، ہم خود جا کر دیکھیں، ان کی سلطنت کا مشاہدہ کریں اور ہم جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں. اسی میں خیر ہے، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، ہماری سلطنت بھی باقی رہے گی، ہمارے کسی انسان کا خون نہیں بہے گا. یہ تمام چیزیں سامنے تھیں. تو ملکہ بلقیس یمن میں تھی، وہ یمن سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے ساز و سامان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف ملک شام چلتی ہے. سیریا، آج جس کو سیریا کہتے ہیں، اس کی طرف نکلتی ہے. ادھر خبر سلیمان علیہ السلام کو مل گئی کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف اپنے ساز و سامان لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہیں فرمانبرداری کے لیے. ملکہ بلقیس کا تخت اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے اس کو جو ہر طرح سے فراوانی عطا فرمائی تھی. اس کا تخت بھی کافی لمبا چوڑا تخت تھا، بڑا قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر، انسان اور جنات سب تھے ان کے وزیروں میں، پڑھے لکھے سب طرح کے تھے. تو اپنے وزیروں سے کہا کہ کون سلیمان بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کون لائے گا، کون تیار ہے اس کے لیے؟
وہ میرے پاس آئے اس سے پہلے کہ تخت اس کا یہاں آ جائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا تخت پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی، کتنی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں۔ تو قال عفریت من الجن، جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے وزراء میں، اور بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے اور انسان بھی تھے۔ تو عفریت ایک جن، اس کا نام عفریت بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی، عفریت جن کو کہتے ہیں۔ ایک جنات بولا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ جلدی سے جلدی کون لائے گا؟ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تیز کام کرنے والے، سست کام کرنے والے، میڈیم کام کرنے والے، ہر طرح کے مزاج کے لوگ انسان اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ تو عفریت من الجن، ایک جنات کھڑا ہوا کہنے لگا کہ حضرت ہم تخت لے آئیں، اور ہماری چونکہ طاقت و قوت والے ہیں تو آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی اور ملکہ بلقیس کا تخت یہاں آ جائے گا۔ ان تقوم من مقامک، مجلس سلیمان علیہ السلام کی دیر چلتی تھی، تو آپ کی مجلس جتنی دیر چلے گی یہاں اتنی دیر میں ہم اس کا تخت لا کر آپ کے سامنے رکھیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار اس لیے ہوں کہ ملکہ بلقیس کا تخت ہیرے جواہرات موتیوں سے جو جڑا ہوگا ہم اس میں خیانت نہیں کریں کہ پتہ چلا کہ کچھ سامان ادھر کا ادھر کر دے۔ آج تو یہی مسئلہ ہے، انسان اتنا حریص اور لالچی ہو گیا ہے کہ انسانوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، امانت داری اس کے اندر سے ختم ہو گئی، ہر چیز میں لالچ اور حرص و طمع اس کے اندر ہے۔ کوئی دوسرے کا کام کرے وہاں بھی لالچ ہے کہ اس میں اتنا مل جائے، اس میں ہمیں اتنا مل جائے، اتنا ہم لے لیں، یہ تھوڑی سی چیز اپنے پاس رکھ لیں باقی واپس کر دیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو اس نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ امین ہوں، میں امانت دار ہوں، اس کے تخت میں ذرا بھی ادھر کی ہیر پھیر نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو امانت کا ہے۔ من لا دین لہ ولا امان، جس کا دین نہیں، جس کے اندر امانت نہیں، وہ دین نہیں۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اس کا نہیں جس کے اندر امانت نہیں، امانت داری نہیں۔ آج مسئلہ چھوٹے سے لے کر، گھر سے لے کر اور اوپر تک خیانت، امانت نہیں رہ گئی۔ ہر انسان سمجھتا ہے سب کچھ میرا ہے اور جس طرح چاہیں اڑائیں پھینکیں۔ آج قوم کا پیسہ کتنا برباد ہو رہا ہے، ملت کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ کتنا تباہ ہو رہا ہے۔ یہ امانت تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن امانت نہیں، خیانت ہو رہی، خیانت ہے۔ آج پوری دنیا کا نظام خیانت میں ملوث ہو رہا ہے، جدھر دیکھو خیانت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے کہا میں اے سلیمان علیہ السلام، میں امانت دار بھی ہوں اور میں خیانت نہیں کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، آپ کا شکریہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے جلدی کوئی لے آئے۔ میری مجلس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے چلے گی، اس سے پہلے لے آئے۔ اللہ بتائیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک جن اور بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب کا، توریت بھی جانتا تھا پڑھنا اور انجیل بھی جانتا تھا پڑھنا، قرآن میں چونکہ توریت اور انجیل کا دور ہی تھا، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ کتاب آ چکی تھی، تو توریت اور زبور، انجیل میں زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کا پڑھا لکھا تھا، علم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم والا کہا ہے۔ علم انسان کا اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اور اس کے پاس اس کو ایسے اللہ تعالیٰ کے بڑا نیک بھی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو علم والا تھا یہ بولا کہ اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، ہم لے آئیں گے انشاءاللہ، وہ تخت لے آئیں گے اور آپ پلک جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت رکھا ہوگا، اتنی جلدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسی سی
ہستیاں رکھی ہیں اس زمین پر کہ آپ پلک جھپکنے نہیں پائیں گے، اور اتنی دور کہ ملک شام اور ملک یمن کا فاصلہ بہت لمبا، کئی میل اور کئی رات دن لگتے ہیں آنے جانے میں، اتنا لمبا فاصلہ، اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ آ جائے تخت۔ اور کتنا بڑا تخت؟ میں نے بتایا تھا کہ 40 گز لمبا تھا، اونچا 30 گز لمبا، اس طرح وہ تخت تھا۔ تو کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، بڑا علم والا، بڑا نیک۔ اس کو کچھ اللہ کے اسماء ایسے معلوم تھے کہ ان کی قوت سے بہت بڑے بڑے کام جلدی کر ڈالتا تھا۔ اللہ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی جس کو قوت حاصل ہو جائے، اللہ براہ راست جس کو قوت عطا فرما دے، تو وہ کہا جائے گا انسان کے اللہ نے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کتنی قوت والے، اللہ نے ان کے اندر قوت رکھی۔ تو آصف بن برخیہ، کچھ اللہ کے نام معلوم تھے ایسے اسماء کہ ان کی وجہ سے اللہ ان کو قوت عطا فرما دیتا۔ تو کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے ہم لے آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور اتنی ہی دیر میں پلک جھپکے تھے کہ جب آنکھیں کھولی ہیں، فلما رآہ مستقرا، تو دیکھا اپنے پاس رکھا ہوا، اتنی جلدی کہ وہ تخت ملک بلقیس ابھی بہت دور ہے، اور اس کا تخت پہلے یہاں آ چکا ہے، سامنے رکھا۔ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی کام ہونا اور اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا معاملہ ہو جانا، اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کا وہ صحابی تھا، تو ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام بڑے پھول جاتے کہ ہم ہی بس ہیں، سب کچھ ہیں جو کچھ ہیں۔ عقل آتی، گھمنڈ آتا، غرور آتا کہ ساری دنیا، سارا ملک ہمارا ہے، ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس طرح گھمنڈ آتا ان کو، اس طرح ان کو چیلنج ہو جاتا۔ لیکن نہیں، جو زیادہ ایشور اور اللہ کے قریب بندہ ہوگا، اللہ کی معرفت جس کو زیادہ حاصل ہوگی، اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تواضع ہوگی، کمتری ہوگی، اپنے آپ کو نیچا کرنا ہوگا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھنا، اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام اکڑے نہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے آدمی ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اس طرح کام کرتے ہیں، اکڑ جاتے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اپنے مالک اور رب العالمین کی طرف، رب ذوالجلال کی طرف جھکے اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ شکر ادا کیا اپنی زبان سے، اور کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں اور میرے صحابی کا کمال نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اس نے مجھے ایسی حکومتیں اور ایسے افراد عطا فرمائے کہ آنکھیں پلک کے جھپنے سے کام کر لیتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کوئی ہے شکر ادا کرنے والا اس طرح؟ آج تو پوری دنیا میں لوٹ مچی ہوئی ہے، ہر بادشاہ، ہر ملک کا حاکم یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، سارا مال میرا ہے، قوم سے پیسہ لوٹ لوٹ کر اپنے بینکوں کو بھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب ہم ہی پورے سپر پاور طاقت ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ طاقت و قوت، یہ پیسہ اور مال ختم ہونے والی چیز، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا شکر ادا کیا۔ اور ہم گھر بنواتے تو لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا ھذا من فضل ربی۔ اگر ہم اپنے گھر پہ لکھواتے تو اچھی بات ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ لیکن گھر بھی بنا ہو، اچھے پیسوں سے بنا ہو، غلط پیسوں سے گھر بنوا کر لوگ لکھواتے، غلط پیسوں کی گاڑی لے کر، لوگوں کا مار دھوکہ دے کر کے اور فریب دے کر کے گاڑی لیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہیں، یہ تو غلط ہے، اس لفظ کا استعمال غلط۔ ہاں، اگر کوئی سچا انسان ہے، اللہ اس کو عطا کرے، دنیا بھی عطا کرے، آخرت بھی عطا کرے، اور وہ
سچی دنیا عطا کرے، حلال روزی اس کو عطا کرے، اور اس روزی کے شکرانے میں اللہ اپنے گھر پہ لکھوا لے، اپنی گاڑی پہ لکھوا لے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ تو شکرانے کی چیز ہے کہ شکر ادا کر رہا ہے اپنے مالک کا، اپنے فضل کا، یہ تو اچھی چیز ہے۔ اپنے گھر پہ کوئی لکھوا لے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی ہستی، انہوں نے اپنی زبان سے یہ شکرانے کے الفاظ نکالے، اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری کوئی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اپنی چیزوں پر یہ لکھے اور کہے اور سمجھے کہ واقعی میرے رب کا فضل ہے، تو پھر چاہیے اس کو کہ رب کا فضل مانے، اکڑے نہیں، دھوکہ نہ دے کسی کو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ تب سمجھا جائے گا کہ ھذا من فضل ربی، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرا مال، میری دولت، میرا گھر، میرا دوار، میرے بیوی بچے اور میرا ساز و سامان، سب کچھ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو بندے کے اندر ہونی چاہیے یہ بات کہ وہ ہر وقت یہی سمجھے، چاہے عورت ہو چاہے مرد، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس طرح سمجھ دے دے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے، خوب شکر ادا کریں، اتنا شکر کرے کہ میرا رب خوش ہو جائے، روز خوش ہو جائے میرا اللہ۔ یہی چاہتا ہے بندہ اللہ سے، اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ میرے رب کی زبان، میرے بندے کی زبان ہر وقت تر رہے، میرا شکر ادا کرتا رہے، میری نعمتوں پر الحمدللہ اور دل سے شکر ادا کرے۔ اس کے بعد دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، میری ماں بہنوں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندے کا ایک جو آنسو ہے جو ٹپکتا ہے آنکھ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، اے فرشتوں تمہاری عبادت سے زیادہ اس کی میرے یہاں قیمت ہے، اس کی قیمت بہت ہے، تمہاری عبادت سے زیادہ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے، کوئی لمحہ نافرمانی ہے ہی نہیں، ہر وقت رکوع یا سجدے یا کہیں ہے تیرے فرما برداری میں ہے، لیکن وہ بندہ جو نافرمان ہے اس کا ایک آنسو ہماری عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، میرے رب نے فرمایا فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کے آنسو جانتے ہو کہاں ہے؟ صرف آسمان کے نیچے ہیں، اوپر نہیں ہے، تم آنسوؤں سے محروم ہو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تم آنسوؤں سے محروم ہو، تمہارے آنسو نہیں نکلتے، تم رو نہیں سکتے ہو کیونکہ تم نافرمانی نہیں کرتے، تمہارے اندر کوتاہی نہیں، کچھ کوتاہی ہوتی تو روتے اللہ کے سامنے، تم روتے نہیں ہو، لہذا تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اب جب تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آسمان کے اوپر نہیں ہے تو زمین کے نیچے ہے، جب وہ زمین کے نیچے سے ہمارے اوپر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ بازار میں کوئی ایسی چیز پہنچے جو صرف ایک ہو اور اچھی کوالٹی کی ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے میرے فرشتوں جب میرے بندے کا آنسو مجھ سے ڈر کر، مجھ سے خوف کر کے توبہ کے لیے نکلتے ہیں تو میرے یہاں ان کی قیمت، جب میرے آسمان پر میرے یہاں آتے ہیں تو تمہارے پاس وہ نہیں، آسمان پہ وہ نہیں، اس لیے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تمہاری عبادت سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، یہ آنسو اللہ کو بہت پسند، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خصوصی سے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ہم گناہ پر توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے مالک کے سامنے آنسو نکال دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کو سمجھیں کہ میرا مالک میرے آنسو کی کتنی قدر رکھتا ہے۔ جب میرے آنسو کی اتنی قدر اس کے یہاں ہے تو میری عبادات، میری زکوٰۃ، فرشتے زکوٰۃ بھی تو نہیں دیتے، فرشتے زکوٰۃ بھی تو نہیں دے سکتے، کہو حج کر سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے حج کر لیں، لیکن زکوٰۃ تو آئی نہیں، ان کے یہاں مال ہی نہیں، تو فرشتے زکوٰۃ سے بھی محروم۔ اگر کہو فرشتے کھائیں نہ، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں، ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے، تو روزے سے بھی محروم ہیں۔
میرے دوستو عزیزو، یہ نعمت خداوندی ہے جو اللہ نے ہمیں انسانوں کو عطا فرمائی، اور انسانوں میں امام اللہ کے نے اپنے نیک بندوں کو، اور نیک بندوں میں ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے امتی یعنی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہمیں یہ سب عنایتیں اور یہ فضل، اور امتوں کو بھی یہ چیزیں نہیں ملی، یہ تو اس کا شکر ہے، احسان ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ لیبلونی اشکر، اللہ اپنے فضل جو عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتوں سے جو نوازتا ہے، کیوں نوازتا ہے؟ اس لیے نوازتا کہ وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نعمتوں کو دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور نعمتوں کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ نعمتوں کو دیکھ کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ صرف اپنے بازوؤں پر اس کو بھروسہ ہے، اپنے دماغ پر اس کو بھروسہ ہے، اپنے کاروبار پر اس کو یقین ہے، یہ میری ذات سے وابستہ ہے۔ اور جب کوئی ایک پیسہ کماتا ہے، جب ایک کوئی چیز لقمہ کھاتا ہے، تو شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو دیکھ کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ دیکھیں شکر کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ذرا آپ غور کرو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ دنیا کے کا سروے کرو، اسی وقت بیٹھے بیٹھے یہ سوچو کہ کتنے شراب خانے ہوں گے جو بھرے ہوں گے، کتنے زنا کھانے ہوں گے، بدکاری والے کھانے ہوں گے جو عورتوں سے، گندی عورتوں مردوں سے بھرے ہوں گے اور وہاں صرف بدکاری ہو رہی ہو، کتنے جوئے کھانے ہوں گے جہاں صرف جوا ہو رہا ہوگا، کتنے دھوکے باز ہوں گے جو اس وقت دھوکہ دے رہے ہوں گے دنیا میں۔ اللہ کی انسان مخلوق کتنی برائیوں میں اس وقت مبتلا ہوگی، اور اللہ نے اس کو نعمتیں بھی دے رکھی ہوں گی۔ یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا، اس کو بھیجا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، اس کو ناشکری کہتے، اس کو ناشکری کہتے۔ تو کتنے ناشکرے اللہ کے ہیں، اور اللہ نظام چلا رہا، اللہ نظام چلا رہا، کھلا پلا رہا، جاؤ کھاؤ پیو، میں تمہارا رب ہوں، اور رب ہوں تو اس لیے کھلا پلاؤں گا۔ ہاں، اور اگر کھلاؤں پلاؤں نہ تو پھر رب کیسا؟ تو رب ہوں اس لیے، ہاں تمہاری نافرمانی کی سزا کے لیے ہم نے کچھ چیزیں جہنم تیار کر رکھی، قبر کا عذاب تیار کر رکھا ہے، حشر کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تم یہاں کھا پی لو، خوب مزے اڑا لو، ظلم و ستم کر لو، خون چوس لو، انسانوں کا، کمزور انسانوں کا، مظلوم انسانوں کا خون چوسو، لیکن تمہارا خون تمہارے مرتے ہی چوسنا شروع ہو جائے گا، جو مار ماریں گے فرشتے ہمارے، اور پھر جہنم کی آگ کی شعلہ زن آگ میں تم جلو گے، اس کے لیے تم تیار رہو۔ یہ ہے اصل، انسان سوچتا ہی نہیں کہ مرنا ہے، جلنا ہے، اور اللہ کی ایشور کے ہاں کٹائی ہونی ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں، کیے جا رہا کیے جا رہا کیے جا رہا۔ اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے، ہدایت دے دے اس کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرے گا وہ تو اپنے لیے شکر ادا کرے گا، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، یہی آیت میں فرمایا گیا۔ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، شکر کرے گا اس کی نعمتیں بڑھیں گی، اس کا مالک راضی ہوگا۔ شکر کرنے سے اللہ کے اندر خزانے میں کوئی بڑھ جائے نہیں، اللہ کو تمہارے شکر کا ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، نہ تمہاری ریاضت کی ضرورت، نہ تمہارے شکر کی ضرورت، یہ تو اللہ نے تمہاری ہی ویلو بڑھانے کے لیے تم کو شکر کی توفیق دے، تمہارا ویلویشن بڑھانے کے لیے اپنے دربار میں، تم کو وقات دینے کے لیے اور مرتبہ دینے کے لیے اللہ نے تم کو عبادتیں دے دی، شکر کرنے کا طریقہ بتا دیا تاکہ تم شکر کرو، تمہارا ویلو بڑھ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا، جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے، اس کو تمہارے کفر کی بھی ضرورت نہیں، کتنا انکار کرو کوئی ضرور اس کے اوپر کوئی اثر آنے والا نہیں۔
اللہ بے نیاز ہے، کریم، عزت والا ہے، عزت دار ہے. اس کی عزت تقاضا نہیں کرتی کہ تم کو فوراً عذاب دے دے، پکڑ لے، تھوڑا ڈھیل دیتا ہے اور سدھر جاؤ، ہو سکتا ہے سدھر جاؤ، میرے بندے سدھر جا، تو نہیں سدھرتا ہے، پھر آخر میں پکڑ ہو جاتی ہے. قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت آ گیا تو خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنے وزیروں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے قاصدوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تخت میں ذرا کچھ آگے پیچھے کر دو، یہ ہیرا یہاں لگا دو، وہ ہیرا وہاں لگا دو، تھوڑی سی تبدیلی کر دو اس میں. دیکھیں ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچانتی کہ نہیں پہچانتی، تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی فوراً، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، تخت وہی ہے. نکروا لها، اس کو بدل دو تھوڑا، عرشہا، ننظر ہم دیکھیں گے، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے اس تخت کا کہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جن کو سمجھ نہیں، یہ سمجھ پاتی ہے کہ میرا تخت ہے یا نہیں سمجھ پاتی ہے کہ تخت کس کا ہے، دیکھیں گے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ ملکہ بلقیس جنیہ عورت ہے، جن ہے، کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور اس لیے کہہ دیا تھا کہ اصل میں روایتوں میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کی جو ماں تھی وہ جنیہ تھی، باپ انسان تھی. ملکہ بلقیس کی ماں جن تھی، اور اصل میں ان کے باپ کے بارے میں آیا کہ ان کے باپ کو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم انسانوں سے نکاح نہیں کریں، ہمارے برابر کا کوئی نہیں، تھوڑا غرور گھمنڈ تھا، اس لیے کوئی رشتہ ہی نہیں ڈھونڈ پکڑتے تھے ان کے باپ. تو آخر میں لوگوں نے کیا کیا کہ جنیہ سے نکاح کرا دیا، جن سے نکاح کرا دیا، جنیہ عورت سے. اس عورت سے پیدا ہوئی تھی ملکہ بلقیس. تو لوگوں کو یہ خیال تھا، جناتوں نے کہا تھا، جو جنات ان کے پاس تھے، کہ یہ جنیہ ہے، اس کا بدن جن کا بدن تھوڑا انسانوں سے تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا بال بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے جسم کے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ملکہ بلقیس میں ظاہراً ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو، لیکن بہرحال یہ بات تو تھی کہ اس طرح واقعہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت جہاں ان کا تھا اس سے پہلے ایک کلومیٹر تک یا اس سے کم زمین میں ایسا شیشہ لگوایا تھا کہ سامنے والا دیکھے اس پر کہ شیشہ نہ سمجھ میں آئے، بلکہ حوض پانی بھرا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے ایسا لگے، اس طرح شیشہ لگوایا تھا، کانچ، کرسٹل، اس طرح لگوایا تھا کانچ. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اوپر شیشہ تھا، نیچے حوض بنا ہوا، پانی کا بہترین حوض سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا کہ وہ جب آئے گی اس پہ وہ تو سمجھے گی کہ حوض ہے، پانی بھرا ہوا، لہذا ہو سکتا ہے اپنے کپڑے تھوڑا سا اٹھائے کہ میرے پیر نہ بھیگیں. اور یہی ہوا، ملکہ بلقیس اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ پانی ہے، تھوڑا سا پائنچے کھول اٹھا لیتی، ٹخنے. اور اس کے بعد تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ نہیں، اس نے جیسے ہی پیر رکھا سمجھے یہ تو حوض میں پانی ہے ہی نہیں یہاں. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بلقیس، یہ شیشہ ہے، تمہارے لیے یہ لگوایا گیا ہے. سب اتنی جلدی کام کرا ہے تو سلیمان علیہ السلام، اللہ نے وہ سلطنت عطا فرمائی تھی اس پیغمبر علیہ السلام کو. دوستو عزیزو، میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی ہستی اس کو، وہ جس کو چاہے جو چیز عطا کرتا ہے. ہاں، اتنی بڑی بادشاہت اللہ کی ہے، لہذا بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو بڑا مت سمجھو، صرف اللہ کو بڑا سمجھو، اللہ ہی سے ڈرو. اس لیے بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. بندوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مخلوق سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، مجھ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک جماعت گئی ایک صحابی کو کی سرگردگی میں، جنگل میں رات کو قیام ہوا تو جنگل میں شیر بہت خطرناک تھا، وہ آ گیا سامنے.
صحابی ڈرے، لیکن جو سپہ سالار تھے کہنے لگے کیوں ڈرتے ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر بڑے دھاکڑ صحابی تھے، ہر صحابی بہادر تھا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیالہ متوالا تھا۔ ان صحابی نے کہا شیر کی طرف رک کر کے کہ شیر تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہمیں راستہ بتا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شیر دم ہلاتا، بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرتا، وہ دم ہلاتا ہوا شیر وہ مڑ گیا اور چل دیا۔ صحابہ نے، ان سپہ سالار نے فرمایا، سردار نے کہ چلو اللہ نے ہمارے راستے کا انتظام کر دیا۔ اور وہ شیر آگے آگے، یہ صحابہ کی جماعت پوری پیچھے پیچھے جا رہی، اور شیر نے اس جنگل کے کنارے راستہ ان کو نہیں معلوم تھا، شیر جانتا تھا، لہذا وہ آخر میں راستے پر چھوڑ کر شیر نے دم ہلائی اور واپس ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے بندے، اسی لیے بار بار کہتا ہے اللہ سے، اللہ مجھ سے ڈرو، بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ ڈرنے والی ذات ہے، صرف اللہ خوف کرنے والی ذات ہے، اور کسی دنیا کی مخلوق سے ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب وہ ملکہ بلقیس آتی ہیں، فلما، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت انتظام کرایا تھا، وہ دنگ رہ گئی کہ اتنی بڑی سلطنت والا انسان تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ فلما جاءت، جب وہ آئیں، قیل، کہا گیا، تو جو وزیر تھے، ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا ہو یا وزیروں نے کہا ہو، سامنے تخت رکھا ہوا تھا بلقیس کا، تو بلقیس سے کہنے لگے کہ یہ تخت کیا تمہارا ہے؟ احاطہ عرشک۔ تو بلقیس بھی بڑی چالو اور عقل مند تھی، سمجھدار تھی، چونکہ تبدیلی کر دی گئی تھی، اس لیے اس نے ایسا لفظ استعمال کیا، نہ ہاں پہ دلالت کرے نہ پہ دلالت کرے، کہنے لگی کہ قالت، کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، ایسا بھی نہیں کہ یہ وہی ہے، یہ کہہ دیا، اور گویا کہ کہہ دیا، یعنی ہو سکتا ہے یہ وہی ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، گویا لفظ استعمال کر دیا، گویا کہ یہ وہی، کأنہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس کی عقل مندی پر حیرت کر رہے تھے کہ عورت ذات اتنی عقل، بہرحال کأنہ، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہنے لگی کہ ہمیں علم دیا گیا اس سے پہلے، یا ہم کو معلوم ہو چکا ہے پہلے سے، یعنی آپ کی سلطنت کے بارے میں، آپ کی بادشاہت کے بارے میں، کہ آپ کوئی دنیا ہی کے بادشاہ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اب اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو چکا آپ کی تمام چیزوں سے، لہذا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم فرمانبردار ہو کر آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اب صرف ایشور کی پوجا ہوگی اور اس کی عبادت ہوگی، اب ہم کسی کی مخلوق کی عبادت نہیں کریں گے، ہم مسلمان اور فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ دیکھو ست اور سچ، ست اور سچ ایک ہی چیز ہے، جب ست سامنے آتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو عقل مند انسان ہوتا ہے، اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کے ذہن میں دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو حق جب سامنے آتا ہے اور ہدایت دینی ہوتی تو فوراً حق سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے، اور ست سمجھ میں آتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہدایت کا چراغ اسی طرح جلاتے، ابو لہب کے اندر تو نہیں جل پایا، لیکن ابو سفیان کے اندر جل گیا، ہندا کے اندر جل گیا چراغ ہدایت کا، وحشی کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہوا اور ایمان لے آئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے دشمنی اسلام تھے، بڑے کٹر تھے اسلام، لیکن جب سچ سامنے آیا تو وہ بھی ایمان سے دور نہ رہے، ایمان کے آگوش میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرمائے، اور خاص طور سے اس ملک میں، ہمارے اس ملک میں ایمان کی ہوائیں چلائے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور گھروں میں ایمان داخل ہو، لوگ ست کو سمجھیں، حق کو سمجھیں، اور انسانیت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک دیا ان کو، اس کو ان چیزوں سے جو وہ پوچھتی تھی،
اب ایمان لانے کے بعد ظاہر ہے سب ختم. وہ سورج کی پوجا کرتی تھی, سورج کو اپنا معبود مانتی تھی, اللہ نے روک دیا. انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والا وہ تو منکر ہے, منکر خدا ہے, وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی غیر کو, اور اللہ اکیلا ہے, نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں, وہ اپنی خدائی میں, اپنی صفات میں, اور اپنی عظمت میں, اپنی قدرت میں, اپنے علم میں اکیلا ہے, اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. یہ ہے اصل ہدایت, یہ ہے اصل دعوت. قیل لها ادخلی الصرح, اس نے, کسی نے کہا کہ اس عورت کو کہ اندر چل محل میں, چلو محل میں چلو. فلما رأته حسبته, پھر جب دیکھا اس کو خیال ہوا کہ پانی ہے, وہی حوض جو بنوایا تھا شیشے کا, جب اس کو خیال ہوا پانی ہے, وکشفت عن ساقیها, اور اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے, اور کپڑے اٹھائے تو پنڈلیاں کھل گئی. وکشفت عن ساقیها, اس کے پنڈلیاں کھل گئیں. اور سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ جنی نہیں ہے, یہ تو باپ کے اوپر گئی ہے, یہ انسان ہے, جن نہیں ہے. سمجھ گئے یہاں سے, لوگوں نے خیال کر رکھا تھا, اڑا رکھا تھا کہ جن ہے. اس کے بعد قال انه صرح ممرد من قواریر, سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے, اس میں شیشے ہیں. قواریر کہتے ہیں شیشوں کو, شیشے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد قالت ربی انی ظلمت نفسی, پھر جب ساری چیزیں دیکھی, ایمان لے آئی, تو ملکہ بلقیس خود اپنی زبان سے کہتی ہیں اے میرے رب, اے میرے رب. سمجھ گئی کہ واقعی اللہ, جب سچ سامنے آیا, سچ سامنے آیا تو سجدہ ریز ہو گئی اللہ کے سامنے, اور کہنے لگی اے میرے رب انی ظلمت نفسی, میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر, میں نے بہت ظلم. دیکھو یہی ہے وہ مقام, یہی ہے بندے کا وہ مقام جہاں آنسو بہاتا ہے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے, اور پھر اس کے موتی ٹپکتے ہیں, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی عبادت سے بڑھ جاتے ہیں. یہی وہ مقام ہے. تو ملکہ بلقیس بھی شرمندہ ہوئی, اور وہ بھی کہنے لگی انی ظلمت نفسی, اے اللہ, اے ایشور میرے, میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر, بہت ظلم کیا اپنے اوپر. واسلمت, اب میں فرمانبردار ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین, اس پروردگار کی, اس اللہ کی میں فرمانبردار ہو چکی ہوں, اس اللہ پر ایمان لائی ہوں, رب العالمین جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. یہی تو سمجھنا ہے. قرآن کا درس کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی. اور یاد رکھو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین دروازے کھولتے, راہیں کھولتے ہیں. ایمان کی مضبوطی, یہ ساری چلت پھرت ہو رہی, یہ جو گشت ہے, یہ جو تعلیم ہے, یہ 3 دن ہے, 4 مہینے, یہ مدرسے کی طرف بلانا, یہ مکتب چل رہا ہے, یہ علماء پڑھا رہے ہیں, یہ بڑے بڑے مدارس, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ایمان کی مضبوطی. بندہ اپنے ایمان پر زندہ رہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے. کیوں؟ دنیا کی زندگی فانی ہے, باقی نہیں ہے, آخرت باقی ہے, آخرت باقی ہے. میری ماں بہنوں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے والی ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں. میرے آقا نے ان کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ کے بارے میں, وہ فاطمہ ہیں کہ وہ پانی لے کر آتی ہیں کنویں سے کھینچ کر کے, ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے, رسی کھینچتے کھینچتے ہاتھوں میں گٹے ہیں, اور پانی کمر پہ لاتے ہی کمر میں گٹھے پڑ گئے. بیمار بھی رہتی ہیں. حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں حضرت, اور گھر کا کام کاج ہے, گھر میں فاقے ہوتے ہیں, کھانے کو صحیح نہیں ہے. سوت لے کے آتے ہیں یہودی سے حضرت علی, تو وہ کاٹتی ہیں سوت, اور اس کے بعد جو تیار ہوتا ہے اس کے پیسے ملتے تو روٹیاں بنا کر خود کھاتی, حسن حسین کو کھلاتی. یہ گھر کی پوزیشن ہے, یہ گھر کی کنڈیشن ہے. پھر بھی فاطمہ خوش ہیں, پھر بھی فاطمہ راضی ہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. اگر شکوہ شکایت اور لڑتی جھگڑتی تو جنت کی خوشخبری ان کو کیسے دی جاتی؟ وہ صبر کیے ہوئے ہیں. غلام باندی حضرت علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ جاؤ ابا جان کے پاس کوئی غلام باندی لے لو, جس کو ہم اپنی زبان میں نوکرانی کہتے ہیں.
فاطمہ گئی لیکن کہہ نہ پائی. میرے آقا آ گئے گھر. فاطمہ میرے آقا کو بڑی محبت تھی فاطمہ سے, بیٹی سے. کیوں؟ اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا ہے, فاطمہ تم آئی تھی خیریت کا. علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا تھا اللہ کے پیغمبر, یہ آپ کی بیٹی ہے اور حال یہ ہے ان کا, گٹھے ہاتھ میں ہیں, کمر میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں, حسن حسین چھوٹے ہیں, بیمار بھی ہیں, کوئی نوکرانی آپ کے پاس آپ دوسروں کو دیتے رہتے ہیں. میرے آقا رو دیے اور فرمایا کہ اے فاطمہ, اے علی, ایک ذکر بتاؤں جو غلام اور باندی سے بہت اچھا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا, فاطمہ نے فرمایا بتائیں بجان. تو کہا کہ بیٹا جب تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ غلام اور باندی سے کہیں افضل ہے. اللہ اکبر. نبی اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے غلام و باندی, لیکن نبی کی تعلیم, ہر نبی دنیا بنانے کے لیے نہیں آتا, آخرت بنانے کے لیے آتا ہے. بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رخ آخرت کی طرف موڑا کہ بیٹی آخرت, اور 6 مہینے کے بعد حضور کے وفات کے بعد انتقال کر گئے. بیٹی آخرت دیکھو, سبحان اللہ پڑھتی رہو, اس کا ثواب باقی ہے. یہ غلام و باندی مر جائیں گے, آقا بھی مر جائے گا, یہ سب فانی ہے, آخرت باقی. تو میری ماں بہنوں کیسے زندگی گزار کے گئی ہیں. یہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار, اور ہمارے گھر کی سارے عائش و آرام ہمارے پاس ہیں, پھر بھی ہم ناشکری کرتے, پھر بھی لڑائی جھگڑا کر لیتے, پھر بھی گھروں میں تنافری رہتی ہے, پھر بھی جو ہے شکوہ شکایت رہتا ہے. میرے دوستو, میری ماں بہنوں, اللہ کا شکر زبان پر ہو ہر حال میں. میرے مالک کا شکر ہے, بیمار ہیں تب بھی شکر ہے, اچھے ہیں تب بھی شکر ہے. ہاں آزماتا ہے اللہ, اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے ہمیں, ہم شکر کرتے رہیں تب بھی کم وقت ہے. وقت نہیں, یعنی یہ کہہ لی جائے کہ تب بھی اس کا حق نہیں ادا ہوا. جان دی تو اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے میری ماں بہنوں, شکر گزاری, شکر بجا لاؤ. حضرت سلیمان جیسے سلطنت والے پیغمبر بھی وقت وقت شکر ادا کر رہے ہیں. حالا من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. اس لیے آج کا پیغام درس کا ہے شکر گزاری, اللہ کا شکر ادا کرنا, خوب ادا کرنا, خوب شکریہ ادا کرنا. اللہ پاک سے دعا فرما لے. الحمدللہ رب العالمین, یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اے اللہ, اے میرے مالک, میرے آقا, میرے پروردگار, اے اللہ شکر گزار بندوں کی شان فرما. اے اللہ اپنی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے میرے مالک, اس مجمع میں ماں بہنیں آئی ہیں, بھائی آئے ہیں, یعنی بہت سے بیمار ہوں گے گھروں میں, اسپتالوں میں. اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضے کے ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا. اے اللہ جو بے نکاح ہیں نیک سارے جوڑے نصیب فرما. میرے مالک, میرے آقا, بہت سی حاجتیں لے کر میرے بھائی بہنیں اے اللہ تیرے قرآن کے صدقے میں, تیرے قرآن پاک کی محبت میں آئیں. اے اللہ ان کی محبت کا لال ہو کر ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے, جائز مرادوں کو پوری فرما دے, جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ, اے میرے مالک, میرے آقا, ہم سب کو ایمان اور یقین کی دولت سے بنا اور اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر موت کریں. اے اللہ جو محنتیں دنیا میں ہو رہی, اے اللہ دین کی ان سب کو قبول فرما, خیر کی فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرما. اے اللہ ہمارے مال جان کی عزت و آبرو کی, ایمان و اسلام کی, مساجد کی, مراکز کی, دین خانقاہ کے علماء کی, قرآن حدیث کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم فرما, علماء کا سایہ, اساتذہ کا سایہ تا دیر قائم فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان اس قرآن کی محنت, اس قرآن کریم میں جو محنت کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نوجوان, اے اللہ ہمارے علماء, ارے ہمارے مولانا عاصم صاحب کے جو بچے آ رہے ہیں, اے اللہ جو بھی, اے اللہ ہمارے حاجی نسیم صاحب اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ جو بھی محنت جس طرح کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے, ان کے کہنے سننے کو قبول فرما دے. اے اللہ, اے میرے مالک, تم
قرآن کریم کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے اے اللہ، ہماری اولادوں اور نسلوں کے اندر دین کے سپاہی، قرآن پاک کے خادم پیدا فرما اے اللہ، ہماری اس تقدیر کو قبول فرما لے اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ، یہ ساری محنتیں اس لیے ہیں اے اللہ تو ہمیں بھی اجر عطا فرما اور اس کا ثواب ہمارے والدین کو اے اللہ ہمارے مرحومین کو پہنچے اے اللہ، ہمارے صحابہ جو محنت کر کے گئے ہیں کس طرح انہوں نے قربانیاں دی اے اللہ، اس کا ایک شمہ بھی ہم قربانی نہیں دے رہے اے اللہ، انہوں نے تو اپنے گھر اجڑوا لیے تھے اے اللہ، بستیاں چھڑوائی تھی اے اللہ، بہت قربانی لے کر گئے اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ۔